الرحيم إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون وقال في موضع آخر كل نفس ذائقة الموت صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہم اس دنیا میں نہیں تھے تب بھی یہ نظام کائنات ایسے ہی چل رہا تھا۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ پیڑ پودے، یہ دریا، یہ جھرنے، یہ جھیلیں، چرند و پرند، نباتات و جمادات کا یہ نظام ہے، یہ سارا نظام ایسے ہی چل رہا تھا جب ہم اس دنیا میں نہیں تھے۔ اور ایک دن آئے گا کہ ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے، تبھی یہ نظام ایسے ہی چلتا رہے گا، کیونکہ یہ نظام ہمارے چلانے سے نہیں چل رہا ہے۔ جب ہم نہیں تھے، ہم میں سے کوئی نہیں تھا، تب بھی یہ نظام ایسے ہی بدستور چل رہا تھا۔ چاند بھی نکل رہا تھا، سورج بھی نکل رہے تھے، درختوں سے پھل بھی آ رہے تھے، پھول بھی آ رہے تھے، یہ چرند و پرند کا اڑنا، یہ نباتات و جمادات، یہ سارا نظام کائنات ہمارے آنے سے پہلے چل رہا تھا، اور جب ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے تب بھی چلتا رہے گا، اس میں رکاوٹ نہیں آئے گی۔ ہم سب دنیا میں آئے ہیں، ایک نہ ایک دن اس دنیا سے ہمیں جانا ہے۔ جیسے آدمی بس پر بیٹھتا ہے تو بس پر بیٹھنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اترنا ہے۔ ٹرین پہ بیٹھا ہے تو مقصد اترنا ہے، جہاز پہ بیٹھا ہے تو مقصد اترنا ہے۔ جب ہم بیٹھے ہیں تو اترنا ہے، دنیا میں آئے ہیں تو مرنا ہے۔ دنیا میں آنا ہی گویا کہ اس بات کی دلیل ہے کہ مرنا ہے۔ کتنے آئے چلے گئے اور کتنے آئندہ چلے جائیں گے، سب کو ایک نہ ایک دن موت سے گزرنا ہے، موت کا تلخ گھونٹ پینا ہے۔ ہم ماشاءاللہ یہاں پہ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم آپ سے ایک سوال کریں کہ بتائیں بھائی آپ لوگوں کی عمریں کتنی ہے، کتنی عمر ہو گئی، تو ہمیں تقریباً 30-40 جواب ملیں گے۔ ادھر سے آئے گی جی میری 50، جی میری 30، جی میری 25، جی میری 35، میری 40، میری 50، میری 80۔ اگر میں آپ لوگوں سے دوسرا سوال کروں کہ بھئی آپ لوگوں کی عمر باقی کتنی بچی، تو ہم میں سے سب کا ایک ہی جواب ہوگا کہ ایک لمحے کا پتہ نہیں۔ یہ جواب ہوگا۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ آپ لوگوں کی عمر کتنی ہو گئی، تو 40 جواب آئیں گے ہمارے پاس۔ 80 والے بھی ہیں، 25 والے بھی ہیں، 15 والے بھی ہیں، سب بتا دیں کہ جی ہماری اتنی عمر ہو گئی۔ سب کو پتہ اپنی عمروں کے بارے میں، یعنی کس سن میں پیدا ہوا تھا، کون سا وہ مہینہ تھا، کون سی وہ ڈیٹ تھی، اور کون سا وہ دن اور ٹائم تھا۔ ہمیں ٹائم کا بھی علم ہوگا کیونکہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں بتایا ہوگا آپ فلاں صبح کے وقت میں سورج نکل رہا تھا، اس وقت آپ دنیا میں آئے تھے۔ لیکن اگر ہم آپ سے دوسرا سوال کریں کہ بھئی ہماری زندگی کتنی بچی، تو ہم میں سے سب کا ایک ہی جواب آئے گا کہ پل کا پتہ نہیں، پل کا نہیں پتہ۔ کتنے لوگ جوان تھے، کتنی عورتیں تھیں، کتنے بچے تھے، کتنے بوڑھے تھے، کتنے ڈاکو تھے، کتنے بہادر تھے، کتنے پہلوان تھے جو اس دنیا پہ تھے، آج اس دنیا میں نہیں ہیں۔ زمین میں چلتے پھرتے تھے، آج وہ زمین کے نیچے۔ جو آیا ہے وہ ایک نہ ایک دن ضرور جائے گا، وہ ایک نہ ایک دن اس دنیا سے اسے مرنا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک جنازہ گزرا۔ ایک صاحب نے پوچھا اے ابو درداء یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ جنازہ جا رہا ہے، یہ کس کا ہے؟ کہا یہ جنازہ تیرا ہے، اور اگر تجھے یہ بات بری لگے تو یہ جنازہ میرا ہے۔ اور یہ اپنے ٹائم پر گیا، اور اتفاقاً نہیں گیا، اچانک نہیں گیا، بے وقت نہیں گیا، بلکہ وقت پر گیا۔
یہ جنازہ کس کا ہے؟ تیرا ہے. تجھے اگر یہ برا لگے تو یہ جنازہ میرا ہے، اور یہ بے وقت نہیں گیا، اچانک اتفاقاً نہیں، یہ اپنے ٹائم پر گیا، اپنے ٹائم پر. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، کہ جب موت کا وقت آ جائے گا تو پھر ہمیں ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی. بتائیے ہم لوگ ماشاءاللہ سوجھ بوجھ والے ہیں، اس میں پڑھا لکھا طبقہ بھی ہے، ان پڑھ طبقہ بھی ہے، مالدار بھی ہیں، غریب بھی ہیں، سوجھ بوجھ والے بھی ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی یہ نہیں بتا سکتا ہے کہ ہمارا ٹائم کتنا بچا ہے. سب کا ایک ہی جواب کہ پل کا پتہ ہے. ہماری سواری پر موت آئے گی، ہماری رات میں موت آئے گی، ہم کھانا کھاتے مریں گے، پانی پیتے مریں گے، ہمیں اٹیک ہوگا، کوئی بڑی بیماری لاحق ہوگی، کوئی گولی لگے گی، کوئی سر اوپر سے پتھر گرے گا. کیا ہماری موت کی شکل بنے گی ہمیں؟ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت. موت کہاں آئے گی، کس حال میں آئے گی، اور کس سرزمین میں ہمیں دفنایا جائے گا، ہم میں سے کسی کو نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا. اس لیے بھائیو، دوستو، بزرگوں، دنیا میں آنے کی حقیقت ہے کہ ہمیں مرنا ہے، اور ایک نہ ایک دن ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے، اے نبی جی، آپ دنیا میں جتنا چاہو وقت گزار لو، ایک نہ ایک دن آپ کو موت، 1000 سال 2000 سال کتنا بھی زمانہ گزار لو، لیکن ایک نہ ایک دن آپ کو یہ دنیا چھوڑنی ہے. آپ جس سے چاہو محبت کر لو، بیوی سے محبت، بچوں سے محبت، مال و متاع سے محبت، گھر مکانات سے محبت، آپ دنیا میں جس سے چاہو محبت کر لو، ایک نہ ایک دن وہ محبت جدا ہو. آپ دنیا میں جتنا چاہو مال جمع کر لو، ایک نہ ایک دن وہ سارا کا سارا مال چھوڑ کر آنا ہے. سکندر بادشاہ اپنی محنت، اپنی ہمت، اپنی دلیری اور اپنے حوصلے کے ساتھ بہت بڑی سرزمین پر اس نے فتح حاصل کری، لیکن جب دنیا سے جا رہے تو خالی ہاتھ جا رہے. دنیا کا بڑا بادشاہ سکندر بادشاہ اپنی وراثت میں نہیں ملی، اپنی ہمت اور حوصلے اور اپنی بہادری کی بنیاد پر بڑی بڑی فتوحات حاصل کری، بڑا انقلاب برپا کیا. لیکن جب دنیا سے جا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں کہ میں مر جاؤں، مجھے کفن میں لپیٹ دینا، تو میرے ہاتھوں کو کفن سے باہر نکال دینا، تاکہ دنیا والے عبرت حاصل کرے کہ اتنا بڑا بادشاہ، اتنی بڑی سرزمین پر حکومت کرنے والا آج دنیا سے خالی ہاتھ. کسی کو کچھ نہیں پتا. ہم میں سے کسی کو پتا تھا کہ ہمارے ڈی اے سے جو ماسٹر صاحب اچانک دنیا سے چلے گئے؟ مجھے اس حادثے سے اور اس موت سے اتنی زیادہ عبرت ہوئی اور اتنا زیادہ سبق حاصل ہوا، اچانک ہی چلے. رات کو کھانا کھایا، ملنا ملانا کیا، سب کچھ، واقعی بیچارے رات کو آئے، اور جب صبح پتہ چلا تو ان کی پتہ نہیں شاید اچانک موت ہو گئی. حالانکہ پچھلے جمعے کو انہوں نے نماز پڑھی ہے، لیکن اس جمعے میں وہ یہاں پر نہیں. اور حالانکہ زیادہ کوئی خاص عمر بھی نہیں ہے، 40-45 کی ان کی قریب عمر، اچھے خاصے، کوئی بیماری نہیں، کوئی دوائی نہیں، بہت ٹھیک ٹھاک بندہ. رات کو اطمینان سے لیٹا، کمرے کی کنڈی بند کری، اور فون کی حالت میں تھی، کس کنڈیشن میں تھے، کیا معاملہ تھا، اللہ عالم. ہمارے علماء اکرام اس پر ڈسکس کر رہے تھے. بظاہری اعتبار سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ان کی روح شروع ہی رات میں نکل گئی، کیونکہ جب انسان لیٹتا ہے تو سوچتا تھوڑا سا فون دیکھ لوں، جیسے ہم لوگوں کی عادت ہے. فون سینے پہ رکھا ہوا تھا اور چشمہ لگا ہوا تھا، اور جب صبح پتہ چلا ساتھیوں کو، ساتھی وغیرہ لوگوں کو، تو اسی حالت میں ان کی روح نکل گئی. اس سے ظاہر ہوا کہ اتنا سویرے کوئی فون نہیں دیکھے گا. تو رات میں روح، ابتدائی رات میں ان کی روح نکل گئی. اچھے خاصے لیٹے ہو، سیدھے سادے، سیدھے لیٹے ہوئے، اور پیٹ پہ فون رکھا ہوا ہے اور چشمہ لگا ہوا ہے، اور صبح پتہ چلا کہ وہ دنیا سے جا چکی. کس وقت میں روح نکلی، کیا ہوا، ہم سب نے دیکھا. یہ پتہ ہے نا آپ لوگوں کو، اسی گلی کی بات ہے. کون سی گلی ہے؟ 3 نمبر گلی، 3 نمبر گلی. سب ایسے موتیں آتی ہیں. کسی کو نہیں پتا کہ ہماری موت کب آ جائے. آج ہم مکان، دکان میں، بیوی بچوں میں، گھر کاروبار میں ایسی بات کہتے ہیں کہ اگر میں چلا گیا تو کیا ہوگا گھر کا، کیا ہوگا کاروبار کا، کیا ہوگا بیوی بچوں کا.
بھائیوں کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ بدستور ویسے ہی چلتا رہے گا جیسے چل رہا ہے۔ آپ کہیں بھی چلے جاؤ، آپ دنیا سے مر جاؤ، لیکن یہ سارا نظام بدستور ویسے ہی چلتا رہے گا، اس پر ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہیں۔ بظاہری اعتبار سے ایسا لگتا ہے کہ میرے جانے سے وہ سارا نظام بگڑ جائے گا، اور میرے ہوتے ہوئے کارخانے چل رہے ہیں، گھر چل رہا ہے، یہ بھی بچوں کا نظام چل رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے۔ بھائی دوستو بزرگوں، آپ رخصت ہو جائیں گے تب بھی یہ سارا نظام بدستور ایسے ہی چلتا رہے گا جیسے کہ چل رہا ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے ایک مریض کے بارے میں یہ فیصلہ سنایا، یہ تجویز دی کہ بھائی ان کی بیماری حد سے زیادہ تجاوز کر چکی ہے، بیماری بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اب ان کا علاج نہیں ہو سکتا ہے، اب تو بس یہ کہ ان کی خدمت کر لو جا کے، اب ان کی خدمت ہو جائے اور ان کو بس جو کچھ بھی کھانا کھلانا پلانا اور ان کی ضیافت اور تیمارداری کرنی ہے کر لو، اب یہ بچ نہیں سکتے، اب تو یہ چند دنوں کے۔ اللہ کی شان، اللہ کا کرنا ایسا ہوا 2-4 دن میں وہ مریض تو ٹھیک ہو گیا، لیکن جس ڈاکٹر نے تجویز کیا تھا وہ ڈاکٹر مر گیا۔ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہر جنازہ اور ہر اعلان، جو اعلان ہوتا نا، وہی فلاں ماشاء صاحب کا انتقال ہو گیا، دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ حاجی شمیم صاحب کا انتقال ہو گیا، دعا کرے اللہ تعالیٰ بیچاروں کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے، گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہر اعلان، ہر جنازہ ہمیں سبق دے کے جاتا ہے کہ ایک نہ ایک دن ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی، ہمارے لیے بھی اعلان ہوں گے، ہمیں بھی نلایا جائے گا، ہمیں بھی کفن میں لپیٹا جائے گا اور ہمیں بھی قبرستان۔ جب ہم لوگ بری خبر سنتے ہیں، کسی کے انتقال کی خبر سنتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سب کہتے ہیں، کبھی معنی پر غور کیا؟ انا للہ، بے شک ہم سب کے سب اللہ کی ملکیت میں ہیں، ہمارا مالک، و انا الیہ راجعون، اور ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ۔ یہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ مرنے والے سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ بتاؤ بھائی جا کے انا للہ۔ کوئی بری خبر سنی، کسی کے انتقال کی خبر سنی، فوراً زبان سے بے ساختہ، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، ان پڑھ ہو یا پڑھے لکھے ہو، فوراً زبان سے کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ مرنے والے سے اس کا کیا تعلق؟ ترجمہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انا للہ، بے شک ہم سب کے سب اللہ ہی کی ملکیت میں، اللہ ہمارا مالک ہے، و انا الیہ راجعون، اور ہم سب کو اللہ کی طرف۔ مرنے والا ہمیں سبق دے رہا ہے، یہ جنازہ ہمیں عبرت دلانا چاہتا ہے، یہ اعلان جو ہو رہے ہیں مسجدوں کے اندر، یہ ہمیں عبرت دلا رہے ہیں۔ روزانہ اعلان ہو رہے ہیں، روزانہ اعلان، ظہر میں اعلان، عصر میں اعلان، مغرب میں اعلان، عشاء میں اعلان، صبح اعلان، شام اعلان کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کی بیوی، فلاں کا شوہر، فلاں کا بھائی، فلاں کا باپ، فلاں کا چچا، فلاں کا دادا، یہ روزانہ اعلان ہو رہے ہیں۔ یہ ہمیں عبرت دلانا چاہ رہے کہ جس طریقے سے دوسروں کے اعلانات ہو رہے اور دوسروں کی جنازوں کی نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، ایک دن ہماری بھی نماز جنازہ ایسے ہی پڑھے گی، ہمارے بارے میں ایسے ہی اعلانات ہوگی، اور ہمارے لیے بھی یہ کہا جائے گا دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کے صبر جمیل عطا فرمائے۔ ان کے والد صاحب تھے، ان کے چاچا تھے، ان کے بڑے ابو تھے، ان کے تایا تھے، دنیا سے چلے گئے، اچانک چلے گئے۔ یہ اچانک جو لفظ ہے نا، اچانک اتفاقاً، اور بے وقت کوئی نہیں جاتا، بے وقت کوئی نہیں جاتا اچانک، سب جاتے ہیں، وقت پر جاتے ہیں۔ ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے موت کے فیصلے اور موت کا وقت متعین فرما دیا ہے۔ دنیا میں آنے سے پہلے، ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہماری موت کا وقت اور موت کا سبب اور موت کی جگہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے متعین فرما دی۔ یہ ہمارا یقین ہے، یقین ہے بھائی، ہم سب کا یقین ہے کہ ہم دنیا میں نہیں آئے تھے، دنیا میں آنے سے پہلے ہماری تقدیری فیصلے اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کے بارے میں تجویز فرما دیا ہے۔ دنیا میں آنے کا ایک دستور ہے، باپ سے پہلے بیٹا نہیں آتا ہے، دستور ہے کہ پہلے باپ آئے گا تبھی بیٹا آئے گا۔ باپ سے پہلے بیٹا کبھی دیکھا دنیا میں؟ لیکن مرنے کی کوئی ترتیب نہیں، دنیا میں آنے کی ترتیبیں ہیں لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ دادا ہے لیکن پوتے کا انتقال ہو جاتا ہے، باپ ہے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کا جنازہ اٹھا رہا ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کو غسل دے رہا ہے، دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔
قبرستان مالداروں سے، پہلوانوں سے، ڈاکوؤں سے، دنیا داروں سے، عورتوں سے، بچوں سے، مردوں سے، صحت مندوں سے بھرے پڑے ہیں۔ کہیں قبرستان جانا ہوتا ہے؟ جانا ہوتا ہے ہمارا۔ ہم لوگ گزرتے ہیں، بائکوں سے گزرتے ہیں، کتنی مرتبہ بائکوں سے گزرے ہیں۔ جب بھی ہم قبرستان میں داخل ہوتے ہیں تو کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاسلف۔ اے قبر والو، تم پر سلامتی ہو، اللہ تمہاری بھی مغفرت فرمائے اور اللہ ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ انتم سلفنا ونحن بالاسلف، تم ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ یہ ہم سب دعا پڑھتے ہیں، بھائی پڑھتے ہیں نہیں قبرستان جاتے ہیں؟ تو ہم قبرستان جایا کریں، تھوڑا سا سوچا کریں کتنے ایسے لوگ تھے جو تیز بائکیں چلاتے تھے، کتنے ایسے لوگ جن کی اچھی پرسنالٹی تھی، کتنی ایسی عورتیں تھیں جو خوبصورتی کے چرچے ہوتے تھے، کتنے ایسے لوگ جو پہلوان تھے، مالدار تھے، سردار تھے، عزت والے تھے، جن کے نام تھے، آج وہ کیا ہیں؟ خبر کی بنو مٹی کے پیچھے۔ ہمارے تبلیغ والے ساتھی کہتے ہیں بھائی اللہ کے راستے میں تھوڑا سا وقت لگا لو، اپنی زندگیاں تبدیل کر لو، دین سیکھ لو، دینی ذمہ داریاں اپنے سر پہ لے لو۔ یہ اللہ نے ہمیں ذمہ داریاں دی ہیں، دین کا سیکھنا، دین پر عمل کرنا، اور دین ساری دنیا میں زندہ ہو جائے اس کے لیے نقل و حرکت کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، بحیثیت مسلمان ہونے کے اور بحیثیت امت ہونے کے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، کیا مالدار اور کیا غریب، کیا ان پڑھ اور کیا پڑھے لکھے، اور کیا مرد اور کیا عورت، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ دین سیکھنا بھی ہے، دین پر عمل کرنا بھی ہے، اور دین کو ساری دنیا میں لے کر پھرنا بھی ہے۔ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، دین ساری دنیا میں زندہ ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے ساری دنیا میں عام ہو جائیں، اس کے لیے ہمیں نقل و حرکت کرنا ہے۔ کسی کی خوشامد کرو تو کیا کہتے ہیں؟ اور جی دراصل تھوڑا سا کاروبار سیٹ ہو جائے، تو بچوں کی تھوڑی سی پڑھائی سیٹ ہو جائے، اور جی آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ اور جی میری دکان کا مسئلہ ہے، میری دکان تھوڑی سی سیٹ ہو جائے، اور شادی کا مسئلہ ہے، یہ سیٹ ہو جائے، اور یہ بس تھوڑا سا مسئلہ ہے، بس یہ سیٹ ہو جائے، شادی کا مسئلہ ہے، دکان کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے۔ ہوتے وہ وقت آتا ہے کہ اس بیچاری کی روح نکل جاتی ہے، اس کو نلایا جاتا ہے، اس کو کفن میں لپیٹا جاتا ہے، اور 4 لوگوں کے سہارے سے اس کو قبرستان لے جایا جاتا ہے، اور لے جانے کے بعد اس کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر ایک اعلان ہوتا ہے کہ بھئی اس کی گرہیں کھول دو۔ یہ سنا آپ لوگوں نے؟ بھئی کفن کی گرہیں کھول دو اور اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دو۔ جب ہو گیا، ہاں جی سیٹ ہو گیا، بھائی ٹھیک ہے، اب جا کے یہ سیٹ ہوگا۔ ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ دکان سیٹ ہو جائے، کاروبار سیٹ ہو جائے، بیوی بچوں کی ترتیبیں سیٹ ہو جائیں، اور یوں ہو جائے اور یوں ہو جائے، یوں ہو جائے، سیٹ کہاں ہوا؟ جا کے قبر میں جا کے، جب اوپر سے چند لوگوں نے اعلان کرا جی ہاں آپ نے گرہیں کھول دی، جی ہاں کھول دی، آپ نے اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیا، جی کر دیا، جی ٹھیک ہے، ہاں جی سیٹ ہو گیا۔ اب یہ جا کے سیٹ ہوا، جیسے ہی سیٹ ہوا فوراً مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ کون مٹی ڈالنا ہے؟ وہ اولاد جس کی ہم نے پرورش کری تھی، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، وہ غلام جو ہماری ماتحتی میں رہتے تھے، نوکر چاکر، خادم و خدام، کاریگر، وہ مٹی ڈالنے اور یوں جھاڑ رہے ہیں۔ تو وہ جانے تیرا کام جانے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، تجھے اس مٹی سے پیدا کیا گیا تھا اور آج تجھے اس مٹی میں لوٹایا جا رہا ہے، اور ایک دن اسی مٹی سے تجھے نکال کر آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم۔ سوچو بھائی دوستو بزرگوں، ابھی ہم سیٹ ہونے کی باتیں کر رہے ہیں، سیٹ ہو جائے گی، سیٹ ہو جائے گی، نہیں ہو سکتے بھائی۔ سب مشغول اپنے آپ کو کر رکھا دنیا کی چیزوں میں، اور اچانک موت آتی ہے اور اچانک ہمیں دبوچ کر اور قبر کے حوالے کرتے ہیں۔ ہر مرنے والا، ہر جنازہ یہ ہمارے لیے عبرت ہے، ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے کوئی وقت متعین نہیں کیا۔ لوگ کہتے ہیں نا ایکسیڈنٹ اچانک نہیں ہوا، اللہ کو سفر کروانا تھا، ورنہ دیکھا یہ گیا ہے کینسر کے مریض 10-10 سال سے زندہ ہیں، ہارٹ کے مریض 10-10 سال سے زندہ ہے، اور یہ بیچارہ نوجوان اچانک گاڑی لی، پہلی بار گیا، وہ کہتے ہیں اتفاقی طور پر اوپر چڑھ گیا وہ لائٹ سے، اور بیچارہ گاڑی لی اور اچانک
اچانک نہیں، اللہ نے اس کا سبب بنایا تھا، یہ گاڑی چلائے گا اور راستے میں جائے گا اور اسے گاڑی والے گاڑی سے ٹھوکے گا، تب جا کے اس کی موت ہوگی۔ یہ اچانک کچھ نہیں ہوا، اتفاقی طور پر کچھ نہیں ہوا، اس کا اللہ نے متعین ٹائم ہی انہی سبب کے ساتھ متعین کیا تھا کہ ایسے مرے گا۔ ایک مزدور آدمی تیسرے فلور پر کام کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، اتفاقی طور پر اس کا پیر پھسلا اور تیسرے فلور سے نیچے گرا گیا، لیکن مرا نہیں، زندہ رہا۔ جس کے ماتحتی میں کام کر رہا تھا اس کو بڑی خوشی، اللہ تعالیٰ فضل ہے، احسان ہے، ورنہ بہت بڑی مصیبت سر آ جاتی ہے۔ بھائی جاؤ اس شکرانے کے طور پر لو یہ 200 روپے اور کچھ میٹھا ہو جائے۔ وہی بندہ جا رہے ہیں پیسے لے کے اور مٹھائی لینے کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں ایک گاڑی والوں سے ٹھوک دیتا ہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں نہیں مرنا تھا، وہاں مرنا تھا، اس کو نہیں پھنسانا تھا بلکہ اس بندے کو پھنسانا تھا۔ اس سبب کے ساتھ اس کی موت نہیں تھی بلکہ اس سبب کے ساتھ، گاڑی کے ساتھ اس کی موت تھی۔ یہ سب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بھائی دوستوں۔ مریض آدمی گھر میں بیٹھا ہوا ہے، صحت مند بیچارہ چلا گیا، مریض بیٹھا ہوا ہے، صحت مند چلا گیا۔ اس لیے موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، موت کے کوئی لمحات متعین نہیں ہے۔ یہ مرنا، یہ لوگوں کا مرنا، یہ لوگوں کے لیے اعلانات ہونا، یہ جنازے میں شرکت کرنا، یہ قبرستان جانا، یہ بھائیو دوستو بزرگوں، ان سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، ہڈیاں کمزور ہو گئی، دادا نانا بن گئے، بھائیو دوستو بزرگوں، یہ موت کے آثار ہیں، یہ موت کے آثار ہے، یہ موت کی طرف اشارے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ اب ہم توبہ کر لیں۔ کہیں قرضہ تو نہیں ہے ہمارے اوپر، تو لوگوں کا لینا دینا تو نہیں ہے۔ اتنی غفلت اللہ معاف فرمائے، آج لین دین کا معاملہ تو اتنا عام ہو چکا ہے کہ جس کی ہم میں سے کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ پہلے زمانے کا خیر کا زمانہ تھا، ایک جنازہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کے اوپر کسی کا قرضہ تو نہیں ہے؟ کہ جی ہاں اس کے اوپر لین دین ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس کا نماز جنازہ، میں اس کی جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ کیا پوچھا اللہ کے نبی نے؟ اس کے اوپر کسی کا قرضہ ہے؟ صحابی نے کہا ہاں اللہ کے نبی اس کے اوپر قرضہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں۔ وہ خیر کا زمانہ تھا، ایک صحابی آئے اور کہا اللہ کے نبی اس کا جتنا بھی قرضہ ہے وہ میرے ذمے ہے، میں اس کا ادا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اللہ نہ کرے ہمارے اوپر قرضہ ہو اور ہم مر جائیں۔ کتنی سخت وعید ہے، کتنی سخت وعید ہے کہ ہم سب کے سب کسی اوپر 1000، کسی کو 2000، کسی کی لاکھ لینا دینا اس طریقے سے پھیلا رکھا ہے اور کسی کو پتہ نہیں چلتا اور اچانک موت آ جاتی ہے اور بس دنیا سے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے، اچانک وحی آتی ہے اور ایک حکم آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ ہاتھ رکھ کے یوں تعجب کے ساتھ سبحان اللہ، کتنا سخت حکم نافذ ہوا اس وقت میں۔ صحابہ اکرام حیران، پوچھنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ ایک دن کا انتظار کرا، دوسرے دن ایک صحابی نے ہمت کر کے اے اللہ کے نبی کون سا حکم نافذ ہوا ہے، کون سا سخت حکم نافذ ہوا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حکم نافذ ہوا ہے کہ جس کے اوپر قرضہ ہو اور وہ اللہ کے راستے میں جائے، شہید ہو جائے اور پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو جائے، لیکن اس کے اوپر قرضہ تھا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ یہ حکم نافذ کہ جس کے اوپر قرضہ ہو اور وہ اللہ کے راستے میں جا کے شہید ہو جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرمائے گی کیونکہ اس کے اوپر۔ اس لیے میرے پیاروں بھائیو دوستوں بزرگوں، یہ جو لین دین کے معاملے ہیں ہم محاسبہ کیا کریں۔ کسی کا لینا دینا ہے دے دلا دو، گھر میں وصیتیں کر دو، بیوی کو بتا دو کہ ہمارا اتنا دینا ہے لینا ہے، نماز قضا تو نہیں ہے پوری کر لو، روزے قضا تو نہیں ہے اس کو پورا کر لو، زکوٰۃ تو ابھی باقی نہیں کسی سال کی اس کو بھی دے دلا لو، رمضان کے روزے آگے اس کو بھی پورا کر لو، اللہ نے اگر حج ہمارے اوپر فرض کیا ہے اس کی بھی ادائیگی کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم قرض دار ہو کے مرے، نمازوں کا بوجھ، روزے کا بوجھ، زکوٰۃ کا بوجھ، حج کا بوجھ اور لوگوں کا لین دین کا بوجھ، اسی بوجھ کے ساتھ اچانک ہماری موت آ گئی اور ہم اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ مجھے بہت زیادہ تعجب ہوتا ہے اس جنازے پر جو بھی ہمارے ٹی اے میں ہوا 2-4 دن پہلے۔ ایسے بھی موتیں ہوتی ہیں،
ایک انسان صحیح سالم جس سے گفتگو ہو، بات چیت ہو، اچانک اس طریقے سے، اس لیے بھائی دوستوں میں دیکھو، ان کے ساتھ ہو سکتا ہے تو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ان کو اٹیک ہو گیا، یہ بھی ہو سکتا ہے، ان کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ کون سے سبب اور کون سے لمحات اور کون سا وقت اللہ تعالیٰ نے ہماری موت کے واسطے متعین کیا ہے، ہم میں سے کسی کو نہیں پتہ۔ میں نے ابھی شروع میں کہا کہ اگر ہم آپ لوگوں سے سوال کریں کہ ہماری عمریں کتنی ہو گئی، تو کم سے کم 50 جواب آئیں گے، جی میری 25، میری 40، میری 80، دن تاریخ سب بتا دیں گے آپ لوگ۔ لیکن اگر آپ لوگ سے دوسرا سوال کریں کہ بھائی آپ لوگ مجھے بتا دو کہ آپ لوگوں کی زندگی کا کتنا ٹائم بچا ہے، تو سچ ہی بتا رہا ہوں، ہم میں سے سب کا ایک ہی جواب ہوگا، پل کا پتہ نہیں ہے۔ جب پل کا پتہ نہیں تو توبہ کیوں نہیں کر رہے؟ جب پل کا نہیں پتہ تو معافی کیوں نہیں مانگ رہے؟ جب پل کا پتہ نہیں تو لین دین، قرضے دینا، معافی تلافی کیوں نہیں کر رہے؟ بھائی دوستوں بزرگوں، لوگوں کے حقوق کیوں نہیں ادا کر رہے؟ کیوں غفلت میں؟ کیوں نمازیں قضا ہیں؟ کیوں روزے قضا ہیں؟ کیوں زکوٰۃ قضا ہے؟ کیوں حج میں بھی ٹال مٹول کر رہے ہیں؟ کتنی سستی غفلت کی بات ہے۔ ایک انسان مر رہے ہیں، ایک ساتھی نے کہا جیسے تو مرے گا میں تیرا ساتھ چھوڑ دوں گا، جیسے تو مرے گا ویسے ہی میں تیرا ساتھ چھوڑ دوں، جب تک تو دنیا میں تیرا ساتھی ہوں، تیرا دوست ہوں، تیرے ہر کام آؤں گا، جیسے ہی تو مرے گا تیری سانسیں اکھڑیں گی، تیری روح نکلے گی، ویسے ہی میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ کون ہے بتاؤ؟ وہ مال ہے۔ آج مال 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 مال، پیسہ پیسہ، دولت دولت دولت، ایک جو رٹ مچی ہوئی ہے، کیا غریب، کیا امیر، کیا مقامی، کیا پردیسی، کیا عورتیں، کیا بچے، سب کی زبان پر ایک ہی دھن، پیسہ 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 پیسہ۔ یہ پیسہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ ہم تمہارے دوست ہیں، چلنے پھرنے، کھانے پینے میں، شادی بیاہ میں، ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے، جیسے ہی تمہاری روح نکلی، تمہاری سانسیں اکھڑی، ویسے ہی میں تمہارا نہیں رہوں گا، وارثوں کا ہو جاؤں گا۔ بھائی 4 بیٹے ہیں، کتنے لاکھ روپے؟ بھی 4 لاکھ روپے، 1 لاکھ روپے تقسیم کر لو۔ کتنے مکان ہیں؟ مجھے 2 مکان ہیں، آدھا آدھا مکان 2 بھائیوں کے درمیان تقسیم کر دو۔ جنازے رکھے ہوتے ہیں، بچے لڑائی کر رہے ہوتے ہیں، ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کتنے بھی مالدار ہو، کتنے بھی پیسے والے ہوں، کتنی بھی زمین جائیداد ہم چھوڑ کے جائیں، وہی حال ہونے والا ہے۔ دوسرا بھائی کون ہے؟ دوسرا بھائی یہ کہہ رہا ہے جیسے آپ مرو گے نا، ہم آپ کو نلائیں گے، کفنائیں گے، آپ کی نماز جنازہ پڑھیں گے، آپ کو قبر میں دفنا دیں گے، مٹی ڈال دیں گے، بس اس کے بعد پھر ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ کون ہے بتاؤ؟ دوست ہیں، رشتے دار ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، بیوی ہیں، یہ لوگ ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں ہمارے ساتھ؟ یہ کیا کرتے ہیں ہمارے ساتھ؟ کہ بھی ہمیں نلا دیا، کفنا دیا، نماز جنازہ ہماری پڑھ لی، قبر میں لے گئے، مٹی ڈال دی، اور بس اس کے آگے نہیں جاتے بیچارے۔ تیسرا دوست کون ہے؟ تیسرا دوست ہمارے اعمال ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے دنیا میں بھی کام آئیں گے، مرنے کے بعد بھی کام آئیں گے، جنت جہنم تک تمہیں، اگر برے اعمال ہوں گے تو جہنم تک لے جائیں گے، اور اچھے اعمال ہوں گے تو جنت۔ کس غفلت میں بھائی دوستوں، قبرستان میں تھوڑا سا چکر لگے اور کبھی جانا ہو، اور اکثر و بیشتر ہم لوگ سفر کرتے ہیں قبرستان سے۔ کتنے نوجوان ہیں جو گاڑیاں چلایا کرتے تھے، کتنے نوجوان جو ٹشن دکھایا کرتے تھے، کتنی خوبصورت بچیاں ہیں، وہ بچیاں، وہ ہماری بچیاں جن کو کبھی ہم گھر میں اکیلا نہیں چھوڑتے تھے، ساری زندگی کے واسطے ان کو قبرستان کے حوالے کر کے آ گئے، ایک لمبے عرصے تک ان کو اکیلے قبرستان میں چھوڑ کے آ گئے۔ وہ ہماری بیوی جن کو اکیلے نہیں چھوڑتے تھے، وہ ہمارے معصوم بچے جن کو اکیلے نہیں چھوڑتے تھے، آج قبروں میں چھوڑ کے آ گئے، قبر کے حوالے کر کے آ گئے، جنگلوں میں چھوڑ کے آ گئے۔ بھئی آگے نہیں، بھئی آ گئے۔ ایک صاحب نماز جنازہ میں شریک ہوئے، کہنے لگے بھئی آگے، ایک دوست نے کہا بھئی چلو یار دفنانے تک شریک ہو جاتے ہیں، بھئی نماز جنازہ پڑھنا 1 قیرات کا ثواب ملتا ہے، اور دفناؤ گے تو 2 قیرات کا ثواب ملے گا، بھئی ایسا کر لو کہ آؤ دفنانے میں شریک۔ ارے بھائی میں بہت بزی ہوں، جیسے تیسے کر کے تو نماز جنازے میں شریک ہوا، اب میرے پاس ٹائم، مالداروں کا حال ہے اللہ معاف کرے، میرے پاس ٹائم نہیں، جیسے تیسے کر کے میں جنازے میں آ پایا ہوں، اور میں آگے نہیں جاؤں گا۔ اتفاقی طور اس میں بیچارے بندے نے بائک اسٹارٹ کری، تھوڑی دور گیا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا اور بیچارے کا انتقال ہو گیا۔ شام کے وقت میں وہ خود بیچارہ قبرستان آ گیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آ گیا۔ ابھی کیا کہہ رہا تھا؟ ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی میں جنازے میں آ گیا، بہت بڑی بات ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے دفنانے کے لیے، قبرستان میں آنے کے لیے۔ اب یہ بیچارہ ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے قبرستان۔ اس لیے ہر مرنے والے سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔
ہمارے قبرستان پہلوانوں سے، خوبصورت لوگوں سے، مالداروں سے، پیسوں والوں سے، ڈاکوؤں سے بھرے پڑے ہیں۔ ہمیں بھی مرنا ہے، ہمیں بھی وہیں جانا ہے، اور پل کا پتہ نہیں ہے، پل کا پتہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں ٹائم دیا ہے، موقع دیا ہے، ابھی ہماری سانسیں چل رہی ہیں۔ ہم وہ نہ بنے جن کے بارے میں کیا قلوب لا یفقہون بہا، کہ دل تو ہیں لیکن سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، آنکھیں تو ہیں لیکن عبرت کی نگاہ سے دیکھتے نہیں ہیں، کان تو ہیں لیکن حق بات کو سنتے نہیں ہیں۔ ایسے ہم نہ بنے۔ ان کے بارے میں کہا اولئک کالانعام بل هم اضل، وہ تو چوپائے ہیں۔ چوپائے سمجھ بوجھ رکھتے ہیں؟ بتاؤ، چوپائے سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، وہ نہ سننے کی، سمجھنے کی، دیکھنے کی کوئی صلاحیت نہیں رکھتے۔ بل هم اضل، ایسے لوگ تو بہت بڑے گمراہ ہیں، بہت بڑے گمراہ، چوپائے نہیں ہیں بلکہ اس سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہ لوگ تو غفلت میں، موت سے غافل ہیں، قبر سے غافل ہیں، حشر سے غافل ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے غافل ہیں، پل صراط سے غافل ہیں، جنت جہنم سے غافل ہیں، جنت کی نعمتوں سے غافل ہیں، دوزخ کے عذاب سے غافل ہیں، ہر چیز سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اولئک هم الغافلون۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، عزیز ساتھیو، سبھی سے درخواست ہے کہ محاسبہ نفس کرتے رہا کریں۔ نماز قضائیں پڑھ لو، زکوٰۃ قضائیں دے دو، روزے قضائیں رکھ لو، حج نہیں کرائیں حج کر لو جلدی سے، کسی کا لین دین ہے دے دلا دو، جب بھی رات کو سویا کرو معافی تلافی کر کے سویا کرو، کیا پتہ یہ زندگی کی ہماری آخری رات ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی مجھے کچھ نصیحت فرما دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھو، ایسے پڑھو کہ یہ زندگی کی آخری نماز ہے، ایسے نماز پڑھو، کیا پتہ اس کے بعد موقع ملے۔ بتاؤ ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں جمعے کے بعد صحیح سالم اپنی فیملی تک پہنچ جاؤں گا؟ کوئی کہہ دے، بتاؤ، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ میں پھر آپ سے سوال کر رہا ہوں، ہم میں سے کوئی بتائے کہ ہماری کتنی عمر باقی ہے؟ نہیں بتا سکتے۔ یہی کہیں گے سب کی زبانوں سے، پل کا پتہ نہیں۔ تو کیوں غفلت میں، کیوں نہیں معافی مانگ رہے، کیوں شریعت سنت پر عمل نہیں کر رہے، کیوں اپنی ذمہ داریاں کو نہیں سمجھ رہے؟ کتنے لوگ ہیں گناہ و معصیت میں ڈوبے ہوئے اور اسی حالت میں ان کی موت آ رہی ہے۔ وہ ماشاء صاحب اللہ بیچاروں کی مغفرت فرمائے، کیا پتہ کس حالت میں موت آئی، فون ان کے سینے پہ پڑا ہوا، چشمہ لگا ہوا، اور رات کو ٹھیک ٹھاک لیٹے، صبح دیکھا تو ان کا جنازہ بیچاروں کا۔ تو کیا ہم ایسے نہیں مر سکتے؟ مر سکتے ہیں۔ اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، صبح بھی توبہ کریں، شام کو بھی توبہ کریں، نماز روزوں کی ترتیبیں، زکوٰۃ حج کی ترتیبیں، معافی تلافی کی ترتیبیں، ماں باپ کو راضی کر لو، پڑوسیوں کو راضی کر لو، لین دین کے معاملے ساری صلاح صفائی کر لو، اور ہمیشہ مستعد رہو، ہمیشہ مستعد۔ جیسے اسٹیشن پر آدمی تیار رہتا ہے، جیسی گاڑی آئے گی فوراً سوار ہو جائیں گے، ایئرپورٹ پہ تیار ہے، جیسی جب پلین آئے گا میں بالکل مستعد و تیار ہوں۔ ایسی ہمیں ہمیشہ سامان سفر تیار رکھنا چاہیے۔ ایک بہت لمبا سفر کرنا ہے، بہت لمبا سفر، اور اکیلے کرنا ہے اور پہلی بار کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ اکیلے کرنا ہے، کوئی نہیں ساتھ جائے گا، ہزاروں کاریگر ہیں، بڑی فیملی گمہ قبیلہ ہے، لیکن اکیلے سفر کریں گے، بہت لمبا سفر کریں گے اور پہلی بار کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔